إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت گزرے ہوئے خطبات سے پہلے آپ کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے مضمون
شروع کیا تھا، جو کہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موضوعات کے بیان میں تعطل کا شکار ہو گیا۔ تو گزشتہ دو خطبات میں یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے رکھی تھی، یا اولاد کے حقوق کے حوالے سے، کہ اولاد انسان کو دی گئی، عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، اور اللہ کے دین کے بعد، عقیدہ صحیحہ کے بعد، اگر اس زمین پر، اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی نعمت، کوئی مال، کوئی متاع، کوئی انسان کی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کی اولاد ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد طلب کرتے رہے ہیں، اولاد مانگتے رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی مثال ہے، اور انبیاء نے اولاد نرینہ کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، بیٹوں کا سوال کیا ہے۔ اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے ہیں، بیٹیاں بھی عطا کی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تربیت اولاد کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس کو اچھا ماحول، اچھا معاشرہ اور اچھا گھرانہ چاہیے۔ جس اولاد کی آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہتے ہیں اور جس اولاد کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے وبال نہ بنے، تو اس آنے والی اولاد کے لیے پہلے اچھی ماں کا انتظام کریں، نیک سیرت عورت سے شادی کریں، نکاح کریں، علم والی، حلم والی، سمجھدار، دانا، پڑھی لکھی عورت سے۔ پھر جب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھر کو ترتیب دیں، کیونکہ آنے والی اولاد جو مستقبل میں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس نے اسی ماحول میں پروان چڑھنا ہے، تو اس کی آمد سے پہلے ہی اس ماحول کو تو معطر کیجئے، اس ماحول کو تو پاکیزہ بنائیے، مقدس بنائیے۔ پھر قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق اپنی نیک سیرت بیوی کے ساتھ معاشرت قائم کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ کے لیے دعا کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیں تو اولاد کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ کتنا تعجب ہے اس انسان پر کہ جو اپنی زوجہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور قربت اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں امید دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیں گے۔ پھر اتنا لمبا عرصہ، 8-9 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کر دیتے ہیں تو وہ میاں اور بیوی دونوں اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں
صاحب کی دین ہے، فلاں بابا جی کا کرم ہے، فلاں آستانے کے تعویذ کا کمال ہے، فلاں جگہ سے دم کروایا تھا اس کا کمال ہے، فلاں دربار پہ جا کے میں نے نظر چڑھائی تھی، نیاز چڑھائی تھی، یہ اس کی وجہ سے مجھے اولاد ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کر دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی انسان کے لیے کیا ناشکری ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور جب پھل اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کی صورت میں دیکھ لے تو پھر کہے یہ تو فلاں پیر کی کرنی ہے، فلاں بابے کی کرنی ہے، فلاں آستانے کی کرنی ہے۔ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب مسلط کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، اولاد میں کوئی معذوری ہو جائے، بیماری آ جائے، یا کوئی جانی نقصان ہو جائے اولاد میں، پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد، اپنے اس دکھ، اس تکلیف، اس پریشانی اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا۔ جب پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص کا ایک بیٹا تھا 2-3 سال کی عمر میں گزر گیا، فلاں بابا جی نے مارا ہے، فلاں پیر صاحب کی کرنی ہے وہ بھی شرک۔ اگر یہ کہے کہ بابا جی نے مارا تب بھی شرک ہے۔ یہ بیماری آئی ہے بابا جی لے کے آئے ہیں، یعنی ساری کے ساری مصائب لوگوں کے نزدیک، ساری کی ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ ساری مصیبتیں بابے ڈالتے ہیں۔ اللہ مصیبتیں دینے والا، بابے مصیبتیں دور کرنے والے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کے لیے نوافل ہیں، صدقات ہیں، نفلی روزے ہیں، لیکن جو خاص شکر ہے اولاد کے حوالے سے وہ عقیقہ کی صورت میں ہے، جو میں بیان کر چکا ہوں، اس کے مسائل بھی، اس کے سارے احکام بھی۔ بچے کا سر منڈوائیں، بچے کو خوشبو لگائیں، بچے کے بالوں کے برابر چاندی، وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں، بچے کا اچھا نام رکھیں، اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کون سے نام پسندیدہ ہیں اور کس طرح کے نام رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے، اللہ نے اولاد دے دی، شکر بھی ادا کر دیا، عقیقہ بھی کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اب مرحلہ آتا ہے اولاد کو رزق حلال کھلانے کا۔ اگر اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو رزق حلال نہ کھلائیں گے تو اس بات کو آپ بھول جائیے کہ آپ کی اولاد کل کو آپ کے لیے دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی، خوشی کا باعث بنے
کے گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کر دی، اپنے خادم، نوکر، ملازم، غلام، اس کو بھی میں نے نواز دیا۔ میرے پاس اور مال ہے، نفلی صدقہ کرنا ہے، کہاں کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ، تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے۔ ہم نے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو باہر صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یتیموں پر، مساکین پر، لوگوں کے روزے افطار کرواتے ہیں، کپڑے لے کے دیتے ہیں، اپنے یاروں پہ، دوستوں پہ بڑا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے لوگوں کا تجربہ کیا ہوگا، لیکن اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتے، ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرواتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اول خیش بعد درویش، سب سے پہلا حق اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کا ہے۔ ان کی ضروریات پوری کرو۔ اور یہاں تک حق ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ کسی غزوے میں زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، صاحب فراش ہوئے، بیماری اتنی حد سے گزری کہ انہیں اپنی زندگی کے باقی رہنے کی امید ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال عطا کیا تھا اور پیچھے بچنے والوں میں ورثاء میں صرف ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مزاج پرسی کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، محبوب مجھے اپنی زندگی کے ایام کا اختتام نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت وہاں پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ فرمایا بورا صاحب میں کون ہے؟ کہا ایک بیٹی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی اب نیت دیکھیے، کہا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے کہا نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا سارا مال نہیں کر سکتے صدقہ، وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ فرمایا محبوب اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور 1/3 چھوڑ جاؤں ورثاء کے لیے، کافی ہے؟ 2/3 سولوسان، 2/3 حصے صدقہ، 1/3 حصہ ورثاء کے لیے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں، 2/3 صدقہ اور 1/3 ورثاء کے لیے، ساتھ یہ بہت زیادہ ہے، صدقہ اتنا کرنا۔ فرمایا محبوب پھر کیا کروں؟ کہا محبوب اپنے مال کا آدھا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا مالک کائنات کے حکم سے اپنی اولاد کے لیے، ورثاء کے لیے چھوڑ جاتا ہوں۔
صدقہ نصف ورثاء کے لیے، فرمایا والنصف کثیر، ساتھ آدھا بھی بہت زیادہ ہے، تم آدھا بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا اپنے مال کا۔ فرمایا بابو کیا کروں؟ فرمایا فالثلث، فرمایا اپنے سارے مال کا 1/3 اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 2/3 حصے ورثاء کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں والثلث کثیر، آپ نے فرمایا ہاں زیادہ سے زیادہ کوئی شخص اپنے مال کی وصیت کرتے وقت غیر وارث کے لیے یا وقف کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا 1/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، 2/3 حصے ورثاء کے لیے چھوڑ کے جانا ضروری ہے۔ اور ساتھ آپ نے تیسرے حصے میں فرمایا، آپ نے فرمایا ساتھ تیسرا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن تیسرا بھی بہت زیادہ ہے صدقہ۔ ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ساتھ تو اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جا، مالدار چھوڑ کے جا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو اپنا مال تو رب کے راستے میں لٹا دے اور تیری اولاد اور تیرے ورثاء پیچھے فقیر اور تنگ دست ہو جائیں، لوگوں کے یتکففون الناس کہ تو انہیں اتنا تنگ دست چھوڑ کے جائے، اپنا مال جو نے کمایا وہ نیکی کی امید سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور تیری اولاد بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور تنگ دستی کے اندر زندگی گزارے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ نے اپنا سارا مال، آدھا مال، 2/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیا، کہا اولاد کے لیے، ورثاء کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ ورثاء میں کون تھا؟ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی ورثاء، اور مرنے والے کی ایک بیٹی اولاد میں سے تو اسے نصف ملتا ہے، سارے مال کا آدھا صرف بیٹی کا۔ اگر 2 بیٹیاں اس آدھ کو بیٹا نہ ہو تو سارے مال کا 2/3 بیٹیوں کی مل جاتا ہے قرآن و حدیث میں، یہاں نہیں ملتا۔ یہ آپ سوچیں بھی نا، یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے ہی، یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پتہ نہیں وہ ایک تقریر کی تھی موجودہ وزیر اعظم نے، میں نے کہا ان لوگوں سے میں اتنا تنگ ہوں اور جو میرے دل میں ان کے بارے میں غبار ہے، ان بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں جن کو لوگ لیڈر مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن میں کہتا ہوں یار یہ جو بات اس نے بولی ہے تو بے شک جھوٹا ہے، بات تو سچی کر رہا ہے، اللہ کرے اسی پہ عمل کروا جائے، میں اس پر خوش ہوں۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا، وہ جب 100 روزہ پلان کی انہوں نے کوئی سیریمنی کی ہے تو مجھے یاد ہے تقریر میں کہا تھا کہ جو عورتوں کے اسلامی اور ہمارے قانونی وراثتی حقوق ہے نا، اس کے حوالے سے حکومت جو ہے قانون میں مزید پختگی لائے گی، اور جو عورتوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اس کے لیے سزا کا کوئی قانون تجویز کریں گے۔ میں نے اسے ساری باتیں کو 40 پوائنٹ تھے تو ان میں سے یہ پوائنٹ میں نے کہا یہ بندہ تو جھوٹا ہے بات لیکن ٹھیک کر رہا ہے، اگر اسی پہ عمل کروا جائے ہم یہ بھی خوش ہیں کہ 5 سال میں کیا دے کے گئے، ہم یہ کہیں گے اور تو کچھ نہیں دے گیا، لیکن بیٹیوں کو، عورتوں کو جو اسلام نے وراثت کے حقوق عطا کیے تھے یہ دے کے گیا۔ سعد بن ابی وقاص کی ایک بیٹی ہے اور اس کو سارے مال میں سے صرف نصف ملنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا سارا مال بھی نہیں، آدھا مال بھی نہیں، 2/3 مال بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ وقف کرنا چاہتے تو صدقہ کر 1/3۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکات کے اندر موجود ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے باب فضل نفقات علی العیال۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، امام مسلم کی صحیح میں امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ اس بات کی فضیلت جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ اچھا یہاں پر ضمناً ایک بات کہہ دوں،
یا میں بھی آپ بھی ہم میں سے کوئی بھی وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، تو صدقہ کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو دوں گا، اپنے گھر سے باہر، رشتہ داروں سے باہر کسی فقیر کو مسکین کو ثواب ملے گا. اس صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے 3 شفٹوں کے اندر کام کر رہا ہے اور اولاد کو لا کے رزق حلال کما رہا ہے. وہ اللہ کے بندوں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، یہ کسی نے بتایا نہیں ہے، سوچا نہیں ہے. اور اللہ کے بندوں رزق حلال کمانے کے لیے اولاد کے لیے جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، اور کما کے اپنی اولاد کے منہ کے اندر حلال کے لقمے ڈالنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقے کا ثواب ہے. ایک ایک لقمہ جو آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار جو گھر میں موجود ہیں، ایک ایک لقمہ جو کھا رہے ہیں آپ کو ایک ایک لقمے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. ذرا توجہ کیجئے اس حدیث کی طرف. آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. اے میرے صحابی، ایک دینار ہے جو تو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرے. کبھی علمی باتیں بھی ہم جیسے طالب علم سے سیکھ لیا کریں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے نا، بڑی محنت کی ہم نے اس طرح کے چھوٹے موٹے نقطے بڑے انہیں سمجھا. قرآن و حدیث میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ ہے نا، فی سبیل اللہ، اس سے ما سوائے جہاد کے اور کچھ نہیں. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری من صام فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا مولی ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھے اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دی جاتی ہے. میں نے پہلے بیان بھائی فی سبیل اللہ سے مراد وہاں اللہ کی رضا نہیں ہے. وہاں فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ بندہ غزوہ لڑنے کے لیے گیا ہے، جہاد لڑنے کے لیے گیا ہے، اور میدان جہاد اور غزوہ میں پھر بھی نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ ثواب. مطلق طور پر بغیر کسی سیاق و سباق کی وضاحت کے قرآن و حدیث میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اس کا سادہ سا اردو ترجمہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. اے میرے صحابی، ایک دینار ہے جو تو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرے. غزوے میں جانے والے لوگوں کو غازی کی تیاری کے لیے خرچ کرے. اچھا، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ. ذرا ترتیب دیکھ. اور ایک دینار ہے رسول اللہ نے فرمایا جو تو کسی غلام گردن کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرے. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. اور ایک دینار ہے جو تو کسی مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرے. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. اور ایک دینار ہے جو تو اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. ایک دینار تو نے جہاد فی سبیل اللہ میں دیا. ایک دینار تو نے غلام آزاد کرنے والے جیسی نیکی میں خرچ کیا. ایک دینار کسی تنگ دست مسکین فقیر کو دیا. اور ایک دینار ہے جس سے تو نے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کیا. 4 دینار، چاروں خرچ ہوئے اللہ کے راستے میں. جہاد کا بھی صدقہ، گردن آزاد کرنے والا بھی صدقہ، مسکین پہ کیا صدقہ، اور چوتھا دینار بچ گیا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. اب سوال یہ ہے کہ چاروں اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے ہیں. جو گھر میں خرچ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے، وہ ضائع نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو ان 4 دیناروں میں جو بندے نے خرچ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، ایک گردن آزاد کروانے میں، ایک مسکین کی ضرورت پوری کرنے میں، اور ایک اپنے بیوی بچوں پر. میرے صحابہ پتہ ہے ان 4 دینار جو خرچ کیے گئے اللہ کی رضا کے لیے، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار کون ہے؟ کون سا دینار ہے جس کا اجر اور ثواب سب سے زیادہ
کا جو بیوی بچوں، اول خیش بعد درویش، یہ مقولہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. میں سمجھ انہی حدیث سے نکال جس بندے نے بھی بولا. اپنے یاروں دوستوں کو روٹیاں کھلا رہے ہیں ہوٹلوں پہ، بڑی بڑی پارٹیوں میں جا رہے ہیں، اور اولاد کی اور بیوی کی ضروریات کا پتہ ہی نہیں. مساکین پہ، یتامہ پہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں، یا اس نے کبھی سوچا نہیں ہے. وہ کہتا ہے اچھا مسجد ہی دیاں گا، مدرسے ہی دیاں گا تو ثواب ملے گا، تو اولاد پہ خرچ کرنا کر کے لبے تھا. انہیں پتہ ہی نہیں بیچارے. مسجد میں خرچ کرنے، مدرسے میں خرچ کرنے والے دینار کا، درہم کا، پیسے کا وہ اجر نہیں ہے جو حلال کمائی سے اپنی اولاد پر خرچ کرنے والے مال کا. میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں مطلب کہ آپ دوسرے اللہ کے راستوں میں خرچ نہ کریں، لیکن پہلے اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرو. کئی لوگ اولاد کی تربیت کے ساتھ یہ معاملہ گہرا تعلق رکھتا ہے. کئی لوگوں کی اولاد غلط رستے پہ چلی جاتی ہے. کیوں؟ اولاد کی ضروریات پوری نہیں کرتے. اللہ نے دیا بھی ہے، پورا نہیں کرتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، فقیر ہے بیچارہ، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، درویش آدمی ہے، سفید پوش ہے، تو اس نے تو اپنی ضرورت کے مطابق. اور میں نے یہ دیکھا ہے جو غرباء اور فقراء لوگ ہوتے ہیں، ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ نے یہ سینس ڈال دیا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری کمائی تھوڑی ہے، ہمارے جو ہے وسائل ہی تھوڑے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اتنے زیادہ مطالبے نہیں کرتے. لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے باہر بانٹ نہیں، باہر نیتی بنے ہوئے، اولاد کی فکر نہیں. ہوتا کیا ہے پھر؟ اولاد کے اندر ایک منفی جذبہ اپنے والد کے بارے میں. خرچ تو والد نے کرنا ہوتا ہے، والدہ کے بارے میں تو ہو نہیں سکتا. ہاں آنے والے 10-20 سال میں ہو جائے گا شاید، اگر تسی جی پکے رہے تھے. نوجوان بھی اگر پکے رہے، والدین بھی، تو اگلے 10 سال بعد، مجھے لگتا ہے 10-20 سال بعد، پھر ماں پہ بھی ہوگا کہ ماں نے ہم پہ خرچ کیوں نہیں کیا. کیونکہ ہمیں تو اپنی ماں سے کبھی شکوہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ماں نے ہمیں نہیں کھلایا. ہمیں تو جب بھی اگر کوئی شکوہ ہوگا تو اپنے باپ سے ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن سنت فطرت یہ کہتی ہے کہ خرچ کس نے کرنا ہے؟ باپ نے کرنا ہے. لیکن جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہو نوجوانوں، اور جس ڈگر پہ چل رہے ہیں والدین، اور جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس ملک کا تعلیمی نظام، نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں، تسی پتر کھیلو کرکٹ، آپ انٹرٹینمنٹ دیکھو اور بچیاں پڑھ جائیں گی، وہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بنے. اور یہ کرکٹ، تم شاہد افریدی بنو، وہ راشد مناس بنے گی. جب نوجوان نہیں پڑھیں گے، یہ نالائق ہوں گے، تو پھر بیٹیاں پڑھیں گی. جب وہ پڑھیں گی تو پھر جاب بھی وہی حاصل کریں گے. جب یہ نکھٹو ہوں گے تو پھر کمانے کی ذمہ داری کس کے آن پڑے گی 10-20 سال کو؟ عورت کے. جس طرح یورپ کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جب اس کے ساران پڑے گی تو پھر اس سے بھی شکوہ ہوگا کہ ماں نے خرچ نہیں کیا. جو والدین اپنی اولاد پہ جائز ضروریات پوری نہیں کرتے، یہ تربیت کا اہم پہلو ہے. اولاد کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، منفی جذبہ اپنے والد کے بارے میں پروان چڑھتا ہے، اور دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا پھر اپنے یاروں دوستوں، وہ ان کو مالی فوائد دے کے ان سے غلط فوائد حاصل کر سکتے ہیں. یہ والدین کو سوچنا چاہیے. اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچانا ہے، برے یارانے سے بچانا ہے، تو پھر اپنے بچوں کی ان ضروریات کو پوری کرو جو تمہارے پاس استطاعت موجود ہے. نہ کرو بار بار زیادہ عمرے، نہ کرو زیادہ حج. اپنی اولاد کی فکر کرو کہ اولاد بھوکی ہو، اولاد جا کے لوگوں کے سامنے اس طرح کھڑی ہو کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ضروریات نہیں ہے، وہ جھانک رہی ہو لوگوں کی طرف. پھر ناعقبت اندیش لوگ، بے دین لوگ، بری مجلسیں، برے یارانے، وہ مالی
لالچ دے کر بچوں سے ناجائز فائدے اٹھا لے، ناجائز معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ کی شان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ، فرمایا 4 دینار خرچ کر رہا ہے ایک جہاد فی سبیل اللہ، ایک مسکین کے لیے، ایک تو خرچ کر رہا ہے گردن آزاد کروانے میں، غلام آزاد کروانے میں، ایک خرچ کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں پہ۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اجر اس کا ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اجر کی نیت سے اپنی بیوی بچوں پہ حلال مال سے خرچ کرو۔ تربیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مال خرچ کرنا ہے تو اپنی اولاد پر دل کھول کے خرچ کرنا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حلال مال سے خرچ کرنا ہے، حرام کا فائدہ ہی نہیں ہے، حرام مال کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اولاد کی تربیت کے ساتھ حلال مال، اور ہم یہ لفظ بولتے ہیں آپ جہاندیدہ لوگ بیٹھے ہیں، میں تو بڑا طالب علم، آپ تو زیادہ معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے، میں تو باہر ہی نکلا زیادہ۔ معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا، آپ کے پاس ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اللہ جو بھی بندے ہم نے دیکھے ہیں، لڑکے، نوجوان، اولادیں، بڑے شریف بھلے مانس، تو ان کو دیکھ کر نا ان کی شخصیت کو، تو میں نے کئی بڑے بڑے بزرگوں کو اور بڑے بابوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے ہیں یار لگتا ہے اے والد نے انو لقمہ حلال کیا۔ یہ لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا آپ نے نہیں سنا؟ لوگ بولتے ہیں یار اس بچے کی تربیت دیکھ کے لگتا ہے کہ اس بچے کو اس کے باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہے، اتنا شریف نفس بچہ۔ اور اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی جیسا ایندھن ڈالیں گے ویسی ہی آگ آگی، جیسا بیج ڈالو گے ویسی فصل آئے گی، جیسی کھاد دو گے ویسی ہی فصل ملے گی۔ ایک دیے کی مثال لے لو، آپ کے پاس ایک دیا ہے، اس دیے میں آپ مٹی کا بدبودار تیل بھی ڈالیں تب بھی دیا جلے گا۔ آپ تھوڑا بہتر کر لیں، آپ اس میں سرسوں کا تیل ڈال لیں تب بھی دیا جلے گا، بدبو کم ہو جائے گی۔ آپ اسی دیے کے اندر دیسی گھی ڈال لیں تب بھی دیا جلے گا، اس سے خوشبو پیدا ہوگی۔ آپ اور بہتر کر لیں، آپ اسی دیے کو جلانے کے لیے اس میں زیتون کا تیل استعمال کریں، صاف شفاف، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا اس طرح کا دھواں نہیں اٹھے گا جو کسی کو پریشان کرے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی اولاد ایک جلتا ہوا دیا ہے جس میں رزق حلال یا رزق حرام کا آپ تیل ڈال کے اس دیے کو جلا رہے ہیں، اس میں روشنی بہم پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے اس میں مٹی کا، سود کا، مٹی کے تیل سے مراد سود، رشوت خوری، جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ، ناجائز آمدن اور اس طرح کے لوگوں کے حق کھائے ہوئے پیسے، آپ کی اولاد ایک دیا ہے جس میں آپ نے، جس کو جلانے کے لیے اس میں آپ نے تیل ڈالا۔ حرام کا ڈالو گے بدبودار مٹی کا تیل ہے، روشنی تو ہوگی لیکن بو آئے گی۔ اس سے تھوڑا اور بہتر کر لو، سرسوں کا ڈال لو، اور اگر بہترین اولاد تربیت والی چاہتے ہو تو بھائیو اس میں پاکیزہ زیتون کا تیل ڈالو، حلال روزی کھماؤ، کھلاؤ اپنے بچوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گوشت، وہ جسم، لحم النبت من الحرامی، وہ گوشت جو حرام کے لقمے سے پروان چڑھتا ہے، النار اولا بہی، جو گوشت، جو جسم حرام کے لقمے سے پروان چڑھتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر ہم لوگ آگ نہ بھرے حرام کی صورت میں، اور ہمیں بھی بڑے چسکورے لوگ ہیں ہم۔ نواز شریف پہ مقدمہ چلے، سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں اس کے مخالف، وہ لٹ
کے کھا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. زرداری صاحب پہ مقدمہ چلنے والا ہے. سارے لوگ کہیں گے جو اس کے مخالف ہوں گے کہ یار دیکھو ملک کو لٹ کے کھا گئے. یہ کلرک سے لے کے چوکیدار سے لے کے کلرک سے لے کے جو ہم لوگ بازار میں بیٹھ کے، اسکول میں بیٹھ کے، دکان میں بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے لوگوں سے لین دین کر کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ لٹیرا ہے، چلو اس کو ملک کی باغ دوڑ ملی تھی، وہ آپ کو تو ایک گرانے کی باغ دوڑ ملی تھی، اس کے پاس تو کھربوں کا مال آیا تھا. اتنا مال دیکھ کے اگر اس کی نیت خراب ہو گئی تو یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ ایک گھرانہ 5-6 افراد کا ملا، آپ کو اس کی باغ دوڑ ملی، آپ اس کو بھی حلال کا لقمہ نہ کھلا سکے. آپ کو زرداری پہ، نواز شریف پہ، عمران خان پہ مجھے اور آپ کو تنقید کرنے کا بڑا موقع آسان میسر آتا ہے. اگر ہم لوگ حلال نہیں کھائیں گے، حلال نہیں کمائیں گے تو ہمارے حکمران بھی تو ہم ہی سے میں پیدا ہوں گے. وہ کیسے؟ بھائی آج کا سبق تربیت اولاد. پھر آگے لوگ پوچھتے ہیں اولاد کی تربیت کیسے؟ ان کی تربیت کا مطلب ہے پڑھائیں کیسے، کس استاد کے پاس بھیجیں، ٹیوشن کس مسجد میں بھیجیں، کس مدرسے. وہ بھائی یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. کئی ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں وہ ایک الف بے بھی نہیں پڑھے ہوئے لیکن اپنے والدین کے سامنے سر نہیں اٹھاتے. تربیت کا تعلق زیادہ پڑھائی سے نہیں ہوتا. میں نے وہ شعر علامہ اقبال کا شعر ہے، اس نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان سیدنا اسماعیل کے بارے میں کہا کہ جب سیدنا ابراہیم نے کہا کہ بیٹا اللہ کی طرف سے خواب میں مجھے یہ اشارہ ملا کہ تجھے ذبح کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ فل ماں تو عمر، آپ اللہ کے نبی ہیں، کر دیں جو حکم ملا ہے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں. اقبال نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تربیت. ہم تربیت کے اندر جاتے ہیں، بچہ 7 سال کو پہنچے، بھائی نماز کا حکم دو، رسول اللہ نے فرمایا. بھائی 7 سال اس کو رزق حرام اگر کھلاتے رہے ہیں تو 7 سال کے بعد نماز کا حکم دینے کا کیا؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو گوشت، جو جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے لیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر آپ کو، اللہ کے لیے اپنے بچوں کے پیٹوں میں جہنم کی آگ نہ ڈالو. اپنے بچوں کے پیٹوں کے اندر آپ جنت والے اعمال، نیکیاں، رزق حلال، زیتون کا تیل ڈالو ان دیوں کو جلانے کے لیے. ان میں مٹی والا بدبودار تیل نہ ڈالو. تربیت اولاد کے لیے نیک لقمہ کھلانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.